السلام علیکم اسٹوڈینٹس. جی السلام علیکم. ہم ایک بار پھر آپ کے لیے لے کر آئے ہیں خلاصوں کی اہم نکات جی نویں کلاس کی جو اردو کی اردو کتاب کی ہے کتاب کی. اس میں سے یہ آئی تھنک سو ان کا سبق نمبر 4 ہے. جی بالکل. شاعروں کے لطیفے. جی مولانا محمد حسین آزاد کی جو کتاب ہے اس میں سے یہ لیا گیا ہے اور اس سے تصنیف کا نام ہے ان کی آب حیات. جی آب حیات نامی کتاب کا ایک حصہ ہے جی شاعروں کے لطیفے. جی اور اس میں لطیفے اس طرح سے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں لطیفے کے معنی پہلے سمجھ لیں کہ لطیف بات کوئی ایسی بات جو آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دے. انتہائی مطلب سافٹ سی بات کوئی جو آپ کو مسکرانے پر مجبور کر دے. تو مولانا صاحب نے مختلف شعراء کے بارے میں ان کی ادبی محفلوں میں سے جی بالکل کچھ ایسے واقعات لیے ہیں جو تھوڑے سے مزاحیہ ہیں یا تھوڑے سے مسحور کن ہیں. ٹھیک ہے. ادبی طنز و مزاح اشعار کی صورت میں بالکل. اس کا بہت سارے اسٹوڈنٹس پوچھنے لگ جاتے ہیں ٹیچر اس کا کیا مطلب کیوں یہ لیسن ڈالا گیا. تو انفیکٹ ظاہر ہے اردو پڑھ رہے ہیں تو کوئی بھی زبان ہم لینگویج پڑھ رہے ہیں تو اس میں پھر ہمیں ادب کو بھی دیکھنا پڑنا ہے. تو ادبی طنز و مزاح اشعار کی صورت میں ظاہر ہے یہاں اگر اوپر ہے یہ ہمارا ٹائٹل ہے شاعروں کے لطیفے. تو اشعار کی صورت میں بھی یہ والی چیز ہے کہ دیکھیں ایک تو آج کے زمانے کا جو مزاح ہے اس کو آپ پچھلے زمانے کے مزاح سے تھوڑا سا کمپیئر کریں تو آج کے زمانے میں تھوڑا میں اگر بالکل سلینگ لینگویج استعمال کروں تو پھکڑ پن یا فحاشی اس میں نمایاں نظر آتی ہے. لیکن پچھلے زمانے میں جو مزاح تھا وہ لطیف انداز میں بیان کیا جاتا تھا. اور پھر یعنی کسی بھی آپ محفل میں آپ اس کو بلا جھجک کہہ سکتے تھے. جی بالکل. یہ نہیں کہ وہ خاص طور پہ دیکھا جائے کہ یہ کیا اس محفل میں بولا جا سکتا ہے کہ نہیں. یہ مختلف لوگوں کے بارے میں جی بالکل. پہلا تو ہے لکھنؤ میں ہے نا. بالکل. لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی. تکرار ہو گئی. بہت طول پکڑ گئی وہ چیز. تو اپنے استاد تھے خواجہ باسط ان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ بھئی آپ کس کو زیادہ اچھا شاعر سمجھتے ہیں. میر تقی میر کو سمجھتے ہیں یا جو ہے مرزا سودا کو سمجھتے ہیں آپ. تو انہوں نے دونوں کے شعر کہے بتاؤ کون کون سے ہیں. تو ایک شعر تو میر کا تھا کہ سرہانے میر کیا آہستہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے. اور مرزا کا شعر پڑھا کہ سودا کی جو بالیں پہ ہوا شور قیامت قدام ادب بولے ابھی آگ لگی ہے. تو وہ جو جملہ انہوں نے بڑا اچھا بولا نا. انہوں نے بولا کہ پہلا تو مرزا میر کا جو شعر ہے وہ تو ایسا لگتا ہے جس سے ان کی کسی بزرگ نے ددا نے ان کے یہ شعر کہا ہے کہ میرا بچہ ابھی سو رہا ہے اس کے سرانے بات نہ کرو. اس کے مقابلے میں سودا کا شعر بہت خوبصورت تھا. شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے. ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے. ایک 13-14 برس کی لڑکی کی غزل کا شعر تھا. اس نے شعر پڑھا تھا. مطلع ہے کہ بالکل مطلع ہے. دل کے پھپولے جل اٹھے دل کے ہی داغ سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو شعر کی جو اپج تھی اس کو دیکھ کر انہوں نے کہا کہ بھئی بہت مجھے لگتا ہے یہ لڑکا زیادہ نہیں جیے گا. اور اتفاق ہے کہ وہ لڑکا جو ہے زیادہ جیا بھی نہیں. کچھ ٹائم بعد اس کا انتقال ہو گیا. لیکن یہ کہ اس وقت تو لوگ ہنسنے لگے کہ بھئی کسی بزرگ کی بات معلوم ہوتی ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہے انشاءاللہ خان اور جرت کی ملاقات ہے. یہ تو بڑا مزے کا واقعہ مجھے لگتا ہے. اچھا آپ کو بتاتے چلیں کہ جو جرت تھے وہ نابینا تھے. تو ایک بار جو ہے انشاءاللہ خان ان سے ملنے گئے تو کہنے لگے میں نے نا دوستی بہت تھی لیکن شعر و شاعری میں ایک دوسرے کا مقابلہ بھی چلتا تھا. تو جرت کہنے لگے میں نے نا ایک مصرع کہا ہے اس کا دوسرا مصرع مجھ سے نہیں بن رہا کیا کروں میں. تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے بتاؤ میں بتاتا ہوں تمہیں دوسرا مصرع. تو انہوں نے کہا میں تم کو بتاؤں گا تم اس کو بھی لے اڑو گے میرے مصرے کو لے اڑو گے تم. یعنی اس طرح کا طنز و مزاح یعنی وہ شعراء کے درمیان کا کہ بڑی ہی نفیس سی باتیں ہو رہی ہیں. ہاں جی. گفتگو ادبی لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ ادبی محفل میں سے بھی لی گئی ہیں زیادہ تر. تو ظاہر ہے ملاقات بھی ان کی ادبی ہوگی. بالکل. اگلا جو ہے سبق کے حساب سے ہم اسی تواتر سے چل رہے ہیں. تو امام الدین ناسخ
اینڈ خواجہ حیدر علی آتش. اور چند شعراء. کوئی مشاعرہ تھا. جی بالکل. امام دین ناصر جو تھے وہ ذرا دیر سے پہنچے تھے. کہنے لگے بھائی کیوں دیر سے آئے ہو؟ خواجہ صاحب نے پوچھا خواجہ حیدر علی آتش نے کتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو کہنے لگے بھائی وہ جو امام ہوتا ہے نا وہ دیر سے پہنچتا ہے. تو اس کے بعد اگلے اسٹیپ بائی اسٹیپ کے حساب سے اگر جائیں تو پھر ایک دن دربار میں ابراہیم ذوق اور ایک مرشد زادے تھے، وہ کوئی بیٹھے ہوئے تھے، بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے ابراہیم ذوق. ہاں جی. تو جو ہے وہ آئے کوئی مرشد زادے بادشاہ کے پاس بیٹھے تھے، تو انہوں نے آ کے کان میں بادشاہ کی کوئی بات کی اور خاموشی سے جلدی سے چلے گئے. تو ابراہیم ذوق نے پوچھا کیا ہوا ہے بادشاہ سے؟ تو بادشاہ بھی شاعری کا شغف رکھتے تھے. کہنے لگے کہ بس اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. کوئی کسی کا میسج لے کر آئے تھے اور وہ میسج پہنچایا اور چلے گئے. ہاں جی، وہی نا کہ وہ ادبی لحاظ سے گفتگو ہو رہی ہے. جی بالکل. جی یہ ہو گیا. اچھا اینڈ. جی جی. پھر مرزا غالب کے قاطع برہان کے جوابات کے بارے میں ایک قصہ دیا گیا ہے. ہاں جی. کہ بہت زیادہ شوق سے جو ہے نا جوابات لوگوں نے بغیر یعنی ویسے بھی پڑھے یا کہہ سکتے ہیں اپنے ہی حساب سے ذہن کے حساب سے دیے جوابات جو غیر موزوں بھی تھے. بالکل. ان کو کچھ باتیں ایسی کہی گئی ہیں مرزا غالب کے بارے میں کہ لوگ ان سے کہنے لگے کہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا اس بات کا. تو وہ پھر یہاں سبق کا بھی اینڈ ہو رہا ہے اور ان کی بات بھی یہاں ہے کہ گدھے کی لات کا کیا جواب دیا جائے. انہوں نے کہا بھائی اگر کوئی گدھا تمہیں لات مار دے تو کیا تم اس کا جواب دو گے؟ جی بچوں یہاں یہ دیکھیں کہ عنوان ہے تو شاعروں کے لطیفے ظاہر ہے خلاصہ آئے گا تو اوپر لکھا ہی ہوگا کہ شاعروں کے لطیفے کا خلاصہ لکھیے. تو مصنف آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مولانا محمد حسین آزاد ہیں. اس کے بعد جو ادبی طنز و مزاح اشعار کی صورت میں یہ آپ کو تو ٹائٹل سے یاد ہو جانا چاہیے کہ ہے کیا. پھر یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے ہمارا جو سبق ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں کی تھی یہ تکرار. اس کے بعد ہے جی سودا کے مشاعرے میں 12 سے 13 برس کے لڑکے نے ایک غزل پڑھی تھی، اس کے مطلع کے بارے میں بڑا زبردست انہوں نے یہ نہیں فرمایا ہے. اس کے بعد اگلے ہم نقطے کی طرف جائیں تو انشاءاللہ خان اور جرت کی ملاقات ہے. اور اس میں بھی یعنی سٹیپ بائی سٹیپ آ رہا ہے ہمارا کہ یہ ہمارے سبق میں جس طرح سے جو چیزیں شامل ہیں جس ترتیب سے اس طرح سے اسی طرح امام دین ناسخ اور خواجہ حیدر علی آتش اور چند شعراء جو کسی مشاعرے میں تھے، پھر ان کا واقعہ آ گیا. اس کے بعد جی ایک دن دربار میں ابراہیم ذوق اور مرشد زادہ ان کے درمیان میں جو بات چیت ہوئی وہ بھی اشعار کی صورت میں جواب دیا گیا مصرع ایک. اور اس کے بعد مرزا غالب کی قاطع برہان کا ذکر ہے، ان کی جو کتاب تھی قاطع برہان، کہ اس کے لیے لوگوں نے کیا کیا جوابات اس کے لیے دیے تھے تو وہ کئی بےہودہ انہیں لگے. بہت ساری باتیں ہاں جی بالکل غیر موزوں تھیں، جوابات غیر موزوں تھیں. بالکل. تو انہوں نے پھر کسی نے پوچھا کہ آپ نے اس کے جواب میں کوئی بات نہیں کی، تو انہوں نے کہا گدھے کے اگر لات ماری تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے. تو یہ اگر سارے نکات ہم اسی ترتیب سے لے کر چلیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مشکل نہیں لگے گا کہ اگر ان چیزوں کو دھیان میں رکھیں کہ پہلے کون سا شاعر اور بعد میں، تو اسی ترتیب کو لے کر چلیں. چونکہ خلاصہ بہت آسانی سے لکھا جائے گا، خلاصہ لکھتے ہوئے ہمیں ترتیب مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جی ٹھیک ہے. اب آپ پیارے بچوں یہاں پر ہماری یہ ویڈیو ختم ہوئی. انشاءاللہ جلد اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.